الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، مسئلہ امامت و خلافت دے متعلق قرآن و سنت دی روشنی عرض کرنا چاہنا۔ اہل سنت و جماعت اہل اسلام دے نزدیک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دی امت دے پہلے امام اور خلیفہ نے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ قرآن فرماندے نے، میں آیت پڑھاں گا اور اس دی تفسیر مولا علی دی زبان تو پیش کراں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماندے نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جڑے صاحب ایمان نے اور عمل صالح رکھ دے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور بر ضرور انہاں زمین وچ اپنی خلافت عطا کرے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہاں زمین وچ خلافت عطا کرے گا۔ جنہوں خلافت ملنی ہے انہوں خلافت ارضی دا وعدہ ہے۔ تھوڑا جا آیت دے لفظاں پہ غور فرماؤ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ دا خلافت دا وعدہ صرف روحانی نہیں، کیونکہ روحانیت نال زمین دا تعلق نہیں سی ہونا، او دا ہونا سی کہ میں تو دلاں وچ خلافت دیاں گا، روحانیت اس خلاف۔ اللہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کما استخلف الذین من قبلکم، جی میں تو اڈے تو پہلا میں خلافت عطا کیتی ہوئی ہے۔ آپ نے سمجھ آگئی، حضرت آدم جنت وچ سن، لیکن اللہ فرمائے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں تین خلافت زمین تے دینی ہے، آپ نے زمین تے اتارے آگئے۔ یا داؤد انا جعلناکا
خلیفتن فی الارض، اے داؤد اللہ نے تینوں زمین تے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ آپ نبی بھی سن اور بادشاہ بھی سن۔ سو جڑا فی الارض دا لفظ ہے اے اس گل دی علامت ہے کہ خلافت تو مراد خلافت زمینی ہے، مملکت اور حکومت دی خلافت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، نہج البلاغہ کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرما دیں جدو حضرت عمر نے اجازت لئی کہ میں خود جنگ میں شریک ہونا چاہنا تو میں نے اجازت دیو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا عمر لشکر اسلامی دی فتح اور نصرت دا مدار کثرت اور قلت نہیں بلکہ رب دا کیتا ہویا وعدہ ہے کہ تو زمین تے خلافت عطا کراں گا، لہذا رب اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یعنی لشکر اسلام دی جو لشکر اسلام دی نصرت ہے اس دا تعلق قلت اور کثرت نال نہیں بلکہ لشکر اسلام نال اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ اس نو غالب کرے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ انہاں غالب کرے گا۔ او لشکر ہے جی دے نال رب دا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ سو اللہ دا وعدہ سب تو پہلے جناب صدیق اکبر دے حق میں پورا ہوئے کیونکہ اللہ نے خلافت صدیق اکبر نو عطا فرمائی۔ خلافت اور امامت، امامت جڑی ہے نا، امامت اقبال فرماندے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ امام اے مسجد دا امام نہیں، امام او جڑا دین حق نو پوری دنیا تے غالب کرے، پوری امت مسلمہ دا متفقن علیہ امام۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نو اللہ نے چند کلمات تو آزمایا، پورے اترے۔ کالا انی جائلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تینو زمین تے لوگاں دا امام بناواں گا۔ اللہ دے نبی سن دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت نو بھی امام بنا۔ اللہ فرمایا سونیا تیری دعا منظور ہے لیکن لا ینال عہد الظالمین، میں ظالم نو امام نہیں بناواں گا۔ ظالم نو امام، اللہ دا عبادت ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک چاہ گیا نا کہ اللہ فرمایا میں وعدہ کرنا ابراہیم تیری نسل امامت رکھاں گا لیکن جڑا ظالم ہویا ان میں امام نہیں بنانا۔ ایک قرآن چاہ گیا، قرآن حضور کو لا گیا۔ اگر آج منتے تو آنے اس آیت دے مفہوم دا پتہ ہے تو کیا حضور نو نہیں پتا؟ میرے حضور نو علم ہے کہ اللہ نے ظالم نو امام نہیں بنانا، اور حضور دیتے زبان اقدس کا ہے رتبہ ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ کلام مصطفیٰ لبائیں چو نکل دی نہیں جس وقت تک رب دی مرضی شامل نہ ہو جائے۔ اچھا بھائی دو ایتہ ملا لو کہ پھر تو ان سمجھ آ جاڑی۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا، آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 2، نبی اس وقت تک گفتگو نہیں کر دے جتنی دیر تک رب دی مرضی نہ ہو۔
دو چیزاں ذہن وچ رہن گیاں تے تیجا مسئلہ تا سمجھ ہو جائے. یہ میں تمہیں پکوینا تسی یاد کر جاؤ بچے ہوتے تو نفع رہے گا. بیٹا جی اللہ فرماندے نے ظالم امام نہیں ہو سکتا. نبی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بول دے. ماشاءاللہ نبی اللہ دی مرضی تو بغیر بول دے نہیں تے ظالم امام ہو نہیں سکتا. حضور نے اپنی مسجد دے مسلے سے مدینہ شریف دی مسجد مسلسل امامت کروائی. جدو رسول اللہ سفر دے مہینے اس وچ بیمار ہوئے رسول اللہ سرکار نو اللہ نے وحی نازل فرما دیتی محبوب اج تسی نماز پڑھان نہیں جانا اج امت نو دسنا ہے کہ امام کون ہوئے گا. امت نو اگلے امام دا نام اناؤنس کرو. بلال اذان پڑی تھلے آ کے حجرے دا دروازہ کھٹکھٹایا یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے. ظالم امام ہو نہیں سکتا تے نبی اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا نہیں. ظالم امام ہو نہیں سکتا تے نبی اللہ دی مرضی تو بغیر بول دے نہیں. اللہ فرمایا سوڑے اور دسو اگلا امام کون ہونا ہے. تو میرے نبی نے اپنے حجرے چو ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس. جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مصلے تے کھڑا ہو کے لوگاں دا امام ہو جائے. فلیسلی بالناس لوگاں نماز پڑھائے. حضور نے اپنے مصلے تے جناب صدیق اکبر نو کھڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا اس گل تے توجہ دی ضرورت ہے. 17 نمازاں حضور دی حیات وچ ابو بکر نے حضور دے مصلے تے پڑھائیاں نے کسے ایک نے بھی اور نماز نہیں پڑھائی. ہن ظالم تے امام ہو نہیں سکتا تے یہ حضور کھڑا کیتا ہے ابو بکر نو تے ایدہ مطلب ہے اپنی مرضی نال نہیں کھڑا کیتا ان رب دی مرضی بھی یہ بسونیا ابو بکر نو اگے کھلارو نماز پڑھائے. اور جی رجال کشی دے اندر لکھے ہوئے کہ ابو بکر صدیق اگے نے تے مولا علی پیچھے کھڑے ہوئے نے. جنہوں رسول پاک اگے کھلار دین تے علی پاک پیچھے کھلو کے پڑھ لین. سنیوں دی امامت تے شک نہیں کردا. سنی پھر اس کو اپنا امام منیا ہوئے. بھائی آپ کو سمجھ آگئی حضرات محترم. اسی صدیق اکبر نو امام تا منیا ہے کہ میرے نبی نے صدیق اکبر نو امام بنایا ہے. توجہ فرمانا توجہ فرمانا. اے نماز دی امامت سی. رسول اللہ دی بارگاہ مشکات وچ حدیث ہے ایک عورت آئی اپنی حاجت پیش کی تھی. حضور نے فرمایا فلاں وقت تے آمی. مفہوم حدیث پیش کر رہا. اس عورت نے کی تھی یا رسول اللہ اگر تسی اس وقت نہ ہوئے تے پھر کی دے گوڑا ماں. توجہ ہے اگر تسی اس وقت نہ ہوئے تے پھر کی دے گوڑا ماں. گویا کہ وہ حضور دے وصال دے متعلق گفتگو کر رہی سی. یعنی کہ اگر تو اٹھا وصال ہو جائے تو پھر کی دے گوڑا ماں. تو حضور نے فرمایا میرے تو بعد پھر ابو بکر صدیق گوڑا جائیں. اقتدو بالذی من بعد ابو بکر. فرمایا میرے تو بعد میری امت ابو بکر دی اقتدا کرے. اے صاحبان عقل و دانش اگر آپ سمجھنا چاہو تو میرے پاک نبی دے لفظ حدیث موجود نے. میں ذمہ داری نال تلاوت کر رہا. میرے حضور نے فرمایا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اللہ بھی کسی اور دی امامت تے راضی نہیں تے ایمان والیاں بھی کسی اور تے راضی نہیں ہونا. لہذا ابو بکر نو اگے کھڑا کرو. اور انج نہیں ہویا بھئی چلو
کوئی ساڈی مسجد دا تے امام نہیں نا یار، حضور دی مسجد دی گل ہے، اور حضور حیات نے دھکے نال کوئی کھلو سکتا ہے؟ باکو دھکے نال امام بن گیا، حضور دے ہوندیاں بھی زبردستی بن گئے. زبردستی تے کوئی مائی دا لال بانی نہیں سکتا. ذوالفقار حیدری اجے موجود سی، یہ زبردستی دی گل دا رد کرنا. حضرت عمر حضرت ابو بکر ایک نماز وچ لیٹ ہوئے، حضرت عمر اگے کھڑے ہوئے. جدو حضرت عمر اگے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تکبیر آکی تو جہیر و صوت سن، یعنی انہوں دی آواز بڑی اچھی آئی. حضور نے حجرے جو سنیا تے فرمایا عمر نو کو مسلے تو پیچھے ہو جائے. ابو بکر تے ہوندیاں عمر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. یعنی یہ کوئی حادثاتی فیصلہ نہیں تھا جیڑا دل کرے اگاں کھلو کے نماز پڑھائی جاؤ نا. فرمایا عمر نو آکھو پیچھے ہو جائے، ابو بکر نو آکھو اگے ہو جائے. اے عزیزان محترم، جس وقت جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، حضور دا وصال ہویا، تو صحابہ کرام نے متفقن علیہ ہو کے صدیق اکبر دیہات تے بیعت کی تھی، خلافت دی. جدو بیعت کی تھی تو حضرت علی تو پوچھا گیا ہے کہ سرکار تو اڈا کی خیال ہے. کتاب دا نام ہے نہج البلاغہ، ذہن میں رکھنا نہج البلاغہ. سید شریف رضی نے حضرت علی دا خطبہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں انما الشورا للمہاجرین والانصار. اس خطبے میں حضرت علی نے اسلامی خلافت منہج نو بیان کیتا ہے کہ خلافت اسلامیہ دا منہج کیے، یہ دا طریقہ کیے. فرمایا انما الشورا للمہاجرین والانصار. شورا دا حق مہاجرین اور انصار نو حاصل ہے. جڑا لفظ مولا علی دے سمجھنا چاہے انہی توجہ چاہنا. فرمایا ان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما. ان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذالک للہ رضا. فرمایا اگر مہاجرین اور انصار کسے بندے دی بیعت کر کے انہوں اپنا امام کہہ دین تے او دے وچ اللہ دی رضا شامل ہوتی ہے. حضرت علی دے اس فرمان دے پیچھے بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ. میرے صحابہ مہاجرین اور انصار گمراہی تے اکٹھے نہیں ہو سکتے جنہوں اپنا امام بنا لین او دے وچ اللہ دی رضا شامل ہے. مولا علی تا فرمایا. اے لفظ غور نال سنو، ان اجتمعوا علی رجل، اگر ایک اسے بندے تے اجماع کر لیں، وسموه اماما، انہوں اپنا امام کہہ لین، او دے وچ اللہ دی رضا شامل ہو جاتی. اے عزیزان محترم، ٹھنڈے دماغ نال سوچیا کرو. ٹھنڈے دماغ نال، گرم دماغ وچ مسئلہ نہیں بنتا. دماغ گرم ہو جائے تو اس لئے پامیں جو مرضی کرتے رہو بندے نے سمجھ ہی نہیں ہوگی. اے یاد رکھو جدو باس کر دیو نا تسی ادو تے تہاڈا دماغ 100 پارے توتا لگ گیا ہوندا ہے. اس لئے گل وچ من دی ڈاکٹری دا ایک اصول ہے، جنہ چر مریض دا بلڈ پریشر آئی ہوئے آپریشن نہ کریا ہے. کیوں؟ کوئی چیز نہ اندروں کٹی جاندی ہے تو نہ رکھی جاندی ہے. تے جدو بندے دا بلڈ پریشر آئی ہوئے مسئلہ بھی اندر نہیں رکھی دا. مسئلہ بھی اندر رکھنا واسطے لازم ہے کہ پہلا ان کول ڈاؤن کرو، ٹھنڈا ہو جا بھئی ذرا ٹھنڈا ہو جا. ایس تو بیا نہ بجے کسی دے دماغ نو گرمی بھی چڑھی ہوئے تو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، کول ڈاؤن ہو جاؤ اور مسئلہ سمجھ لو کہ یزید کے خلاف امام حسین سرکار اٹھے نے. توجہ ہے، جدو خلیفہ یزید خلافت دے تخت اتے بہ گیا، اس تخت بنا دیتا خلافت دے مسلے نو اور بادشاہ تے تبدیل کر دیتا اور خلافت ملوکیت بدل گئی، یزید بادشاہ بن گیا. تو حضرت حسین دے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ بندہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، بندہ غلط ہے. حضرت حسین
حضرت حسن اور حضرت مولا علی، یہ تراوے امام ابو بکر صدیق کی زندگی وچ موجود ہے، عمر پاک کی زندگی بھی موجود ہے، عثمان پاک کی زندگی بھی موجود ہے۔ یہ تراوے امام انہوں دے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ٹھنڈے دماغ، کالے دی ضرورت نہیں، کوئی جلدی دی ضرورت ہے۔ مولا علی سرکار پہنا بھی لڑتے رہے، بدر تو لے کے حنین تک جتنیاں جنگاں ہوئی ہیں، کیڑی صف ہے جڑی مولا علی نے دوجے نمبر تے رہ کے لڑی ہو؟ کیڑی جنگ ہے؟ ہر جنگ وچ مولا علی پہلے نمبر تے لڑ دے۔ پھر جنگ جمل صفین نہروان 80,000 بندہ نہ جنگاں میں شہید ہو گیا۔ کوئی ذوالفقار نو زنگ تے کوئی نہ آنا لگا ہے، 80,000 جو پیچھے بھی اندے نال قتل ہویا ہے تے پہنا بھی ہوندے رہے، یہ وچلے سن کیوں چپ کیتی رہی ہے ذوالفقار؟ یہ اس گل تے بھی تے کوئی سوچنا چاہیے نا، ذوالفقار 25 سال چپ کیوں رہی ہے؟ 12 سال جناب حضرت عثمان دے، 10 سال حضرت عمر دے، 2.5 سال ابو بکر صدیق، تقریباً 25 سال ذوالفقار حیدری چپ کیتی رہی ہے، پہنا بھی نہیں لڑ دی رہی ہے تو بعد بھی لڑ دی ہے، یہ وجلے سن چپ کیوں کر گئی؟ جے آنکھوں نہ بھی ڈر گئی آئی تو یہ مننا کسے نہیں، کیونکہ ہے غلط۔ ذوالفقار تے خوف تاری نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار یہ تلوار ہے جنہیں بارے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یاد رکھو اسیاں علی والے، بھئی ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی کے ساتھ، کیونکہ حق ہے علی کے ساتھ۔ ہم علی کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ علی کے ساتھ حق ہے۔ تو بس جب ہم علی والے ہو گئے، ہم علی کے ساتھ ہو گئے، تو اب ہمیں علی سے آگے نہیں، علی کے پیچھے رہنا پڑے گا۔ بس جس سے علی لڑے گا ہم لڑیں گے، جس سے آل محمد کی صلح رہے گی ہم اس کے ساتھ صلح رکھیں گے۔ بھائی سمجھ آگئی حضرات؟ آپ بھائی سمجھ آگئی کہ نا؟ اسی نہیں لڑاں گے، کیونکہ مولا علی تو زیادہ دین نو سمجھن والا بندہ جمعے ہی کوئی۔ جدو مولا علی سرکار نے خلافت صدیق اکبر نو تسلیم کیتا ہے اور خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے، آپ نے فرمایا میری انہاں لوگاں اس طریقے تے بیعت کیتی ہے جنہاں لوگاں ابو بکر صدیق تے عمر دی بیعت کیتی ہے، جنہاں لوگاں ابو بکر تے عمر نو خلیفہ بنایا ہے، انہاں لوگاں علی نے بھی خلیفہ بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک خطبہ نہج البلاغہ ہے کہ جنہاں لوگاں ابو بکر تے عمر فاروق نو خلیفہ بنایا ہے، انہاں ہی علی نے بنایا ہے۔ تے جی انہاں نے بنانا لے غلط ہے تے غلط طریقے نال مولا علی تے نہ بن دے، غلط طریقے نال وہ تے بن گیا، پر مولا علی اس طریقے نو فالو کر کے دس چھڑیا ہے پہلا دا بھی صحیح ہے ساڈا بھی صحیح ہے۔ اے عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت دے پہلے خلیفہ اور امام نے، انہاں دی امامت اور خلافت دے اتے مولا علی سرکار دی مہر ثبت ہوئی ہے۔ اگر حضرت بھائی دیکھو میں تسی یہ حدیث پڑھیے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، حضور نے فرمایا سب تو افضل جہاد ہے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بولنا۔ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر،
جابر اور ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب تو افضل جہاد ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت تواڈے من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ، جدو تواڈے چو کوئی بندہ غلط کام ہوندا ویکھے ان اپنے ہاتھ نال روکے، ہاتھ نال روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تے جے اے دی طاقت نہ رکھدا ہوئے تے پھر زبان نال آکھے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تے جے زبان نال بولن دی طاقت بھی نہ رکھدا ہوئے تے دل وچ برا سمجھے۔ ایمانداری نال دسو ترائے درجے نے ایمان دے، جدو غلط کام ہوندا ویکھو ہاتھ نال روکو، اے سب تو افضل طریقہ ہے۔ اس تو تھلے والا ہے زبان نال برا آکھو، تے جے زبان جو کی طاقت بھی نہ ہے تے مڑ دل وچ برا آکھو، ذالک اضعف الایمان، اے ساریاں کو ہٹلے درجے والا ایمان۔ تسی دسو مولا علی ایمان دے کیڑے درجے تے فائز ہے؟ جی توجہ ہے ماشاءاللہ، کیڑے درجے تے ہے؟ پہلے تے۔ تو پہلے درجے والے دا کی رتبہ ہے؟ ہاتھ نال روکن۔ تے جی ابو بکر تے عمر نے رسول اللہ دے دین اچ تغیر کیتا ہے تے حضرت علی کیوں نہیں روکیا؟ توجہ ہے کہ نا؟ جو نہ دین اچ پرابلم کیتی ہے تو اللہ دے نبی فرما رہے نے کہ جیڑا تواڈے چوں ویکھے وے غلطی ہو رہی ہے روکے۔ مولا علی تو تکڑا کیڑا ہے، اردو تے سائیاں دا فرمان ہے کہ میں علی اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں، اور میرا ایمان ہے بھئی یہ گل ٹھیک ہے۔ سائیاں دا فرمانا ہے 16 نے سچ ہے کہ میں علی اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں، اور تاریخ اس گل دی شاید بھی وجہ دے نال کسے تو نہ لڑیندا، علی او دے نال ہی لڑ دے آئے۔ لیکن حضرت علی پاک سرکار اگر حضور دے دین اچ تبدیلی ہو گئی، سارا ہی بدل دیتا گیا، تو حسین جو بول پہ آئے علی کیوں نہ بولے؟ تو یا پھر یہ آکھنا پائے گا با حسین پاک طاقتور ہے تو مولا علی نعوذ باللہ کمزور ہے؟ نا، علی علی ہے۔ آپ دا نام بولنا صدیق اکبر اور عمر فاروق دے حق ہون دی دلیل ہے، اور حضرت عمر فاروق دے دور خلافت چیف جسٹس تہائی ہی مولا علی، تو چیف جسٹس آپ نے بننا نہ چاہیے دا۔ توجہ ہے آپ بھی؟ اے گرامی قدر حضرات، میرے سائیاں فرمایا ہے کہ کلمہ حق جابر سلطان دے سامنے بولنا یہ افضل جہاد ہے، سب تو افضل مجاہد مولا علی نے۔ تے جی حضرت عمر تے ابو بکر جابر حکمران ہوندے تے پھر علی پاک نو بولنا چاہیے دا، تے جی وہ نہیں بولے تے دجا صاف مطلب ہے بھئی وہ پھر جابر حکمران نہیں۔ سو دوستو اسی آئمہ نو مننے آل محمد دے تمام آئمہ دے اسی خادم ہاں، امام حسین دے بیٹیاں دے بھی خادم ہاں، امام حسن دے بیٹیاں دے بھی خادم ہاں، لیکن اسی حسن حسین تے مولا علی نے بھی مننے ہاں، تے جنہاں نو انہاں مننے ہیں انہاں نے بھی مننے ہاں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا صدقہ سانو اس بات دی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بہت بالغ نظر شخصیت نے، سن صرف یہ نہ سمجھایا گیا ہوئے کہ مولا علی صرف تلوار دے دنیا ہے، نا، مولا علی علم دے اندر بھی سب تو فائق سن، مولا علی فضیلت بھی بہت اچھلے درجے تے فائق سن۔
آپ نے جو جو فیصلے فرمائے وہ علم و حکمت تے مبنی فیصلے. سو خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی ایک حضرت علی پاک دی مؤید نے، انہوں مولا علی دی تائید حاصل ہے. سو مولا علی دا انہوں دی تائید کرنا ساڑھے واسطے دلیل ہے. اور حضرت امام حسین دا یزید دے خلاف نکلنا اور یزید دی خلافت نو تسلیم نہ کرنا، او دی بادشاہ نو تسلیم نہ کرنا ساڑھے واسطے یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے. کیونکہ آل محمد اپنے زمانے دے فضیلت والے لوگ نے، اللہ دے چنے ہوئے لوگ نے، انہوں نے جو فرامین جاری کیتے نے ساڑھا انہوں تے مکمل اعتبار اور یقین ہے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی آل پاک دے سچے اور پکے غلاماں وچ سانو بھی شامل فرمائے.